میرے پاس مختصر ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس وقت عید کے متعلق کچھ بات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ حالانکہ عید کا موقع ہے تو میری خواہش یہ تھی کہ مسجد اقصیٰ کے متعلق میں کچھ بات کرتا، لیکن اب اس عنوان کو میں جمعہ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ مسجد اقصیٰ کے متعلق یہودیوں کے عزائم اور مسجد اقصیٰ کے متعلق قدرت کے عزائم، انشاءاللہ اس پر ہم جمعہ میں گفتگو کریں گے، لیکن اس وقت ہم عید پر گفتگو کرتے ہیں۔ عید کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جب اس کے بندے کوئی کام کر لیتے ہیں تو کام کے اینڈ پر، کام کے اختتام پر قدرت ان کو انعام عطا کرتی۔ جیسے نماز پڑھو تو نماز کے بعد دعا کرو تاکہ تمہیں نماز کا صلہ قدرت عطا کرے۔ اسی طریقے سے حج کرو تو حج میں بھی جو بڑا رکن ہے، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے الحج عرفہ، کہ عرفات ہی حج ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات میں بھی دعا کا نظام رکھا، بلکہ دعا ہی کی جاتی ہے میدان عرفات کے اندر۔ اسی طریقے سے جب قربانی ہو رہی ہو تو اس وقت بھی وہاں کھڑے رہ کر کے دعا کرنے کا حکم ہے کہ اس وقت دعائیں مقبول ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے جب مسلمان روزوں کو ادا کرتے ہیں، مہینہ بھر تراویح پڑھتے ہیں، مہینہ بھر روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عبادتوں کی کو سر انجام دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی انعام کے طور پر مسلمانوں کو عید کا دن عطا فرماتا ہے۔ اور عید کہتے ہیں وہ خوشی جو پلٹ پلٹ کر آئے، بار بار آئے۔ چونکہ یہ پلٹ پلٹ کر آتی ہے، بار بار آتی ہے، ہر سال آتی ہے، اسی لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ یہ وہ خوشی ہے جو پلٹ پلٹ کر آ رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ پلٹ پلٹ کر آتی رہے گی۔ تو یہ خوشی کا دن ہے۔ اور یہ خوشی کا دن کیا ہے؟ جب عید کا دن آتا ہے تو صبح کے وقت فرشتے مسلمانوں کی گلیوں کے اندر اور محلوں کے اندر اعلان کرتے ہیں، اللہ کے بندو چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نعمتیں عطا فرما رہا ہے، اللہ تمہیں نوازنے کے لیے بلا رہا ہے، چلو عبادت گاہوں کی طرف، چلو عید گاہوں کی طرف، چلو نماز کی ادائیگی کی طرف۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کا دن آتا تھا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر قیمتی لباس، اچھا لباس، جس کو جو اللہ تعالیٰ نے میسر فرمایا ہو، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے، سرما پہنے، مسواک کرے، انگوٹھی پہنے اور پھر عبادت کے لیے چلے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن اتنی خوشی کا اظہار فرماتے تھے کہ حضور علیہ السلام جب عید کا دن آتا تھا تو اس اہتمام سے نکلتے تھے اپنے گھر سے کہ حضور کے وجود پر یمنی چادر ہوتی تھی، برد یمانی جس کو کہتے ہیں۔ میں تصور کرتا ہوں کہ وہ سیاہ رنگ کی برد یمانی جب آمینہ کے چاند کے اوپر آتی ہوگی تو آمینہ کا لال کتنا خوبصورت لگتا ہو، آمینہ کے لال کے جمال کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر، لوگ عید کے چاند کو دیکھنے کے لیے منتظر رہتے ہیں، ہلال عید مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کے لیے بے چین رہتا ہو۔ عید کے چاند کی حیثیت کیا ہے میرے مصطفیٰ کریم کے رخ والضحیٰ کے سامنے؟ بلکہ میرے امام نے چاند کو نور کہاں سے ملتا ہے اور سورج کو روشنی کہاں سے ملتی ہے، میرے امام نے اس عقدے کو کتنے بہترین انداز سے جو وہ پیش فرمایا۔ کہتے ہیں نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، اٹھتی ہے کہ شان سے گردے سواری و ہوا، اٹھتی ہے کہ شان سے گردے سواری و ہوا۔ تو حضور علیہ السلام لباس کا اہتمام فرماتے تھے، خوشی کا اظہار کرتے تھے، صحابہ حضور کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے تھے کہ غریبوں کے لیے بھی لوگوں سے کچھ جمع کرو، غریب لوگوں کے لیے کچھ پیسے، کچھ چیزیں اکٹھا کی جاتی تھی۔
اور عیدگاہ کی طرف اللہ کے رسول تشریف لے جاتے تھے، اور جب پھر وہاں پہنچتے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام بعض صحابہ سے کہتے اب جو غریب لوگ ہیں، غریب مسلمان، یہ رقم، یہ پیسے، یہ چیزیں جو آئی ہے یہ ان کے درمیان تقسیم کر دو۔ یعنی عید کی سنتوں میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ غریب مسلمانوں کو اس دن کثرت کے ساتھ ان کی مدد کی جائے، ان کو صدقہ دیا جائے، ان کو نوازا جائے، ان کو عطا کیا جائے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام اس شان سے عیدگاہ جاتے تھے اور خوشی کا اظہار فرماتے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام خوشی کا اظہار فرماتے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور خوشی کا اظہار بھی اس شان سے ہوتا تھا کہ جب لوگ ملتے تو حضور علیہ السلام ان کو بہت پرتپاک انداز سے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو ہمیشہ ہی خوش رہتے تھے، بلکہ ان کی شان توریت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ آخری نبی کی شان یہ ہوگی کہ وہ کثرت کے ساتھ مسکرائیں گے، ان کی ہونٹوں پر ہمیشہ تبسم رہے گی۔ میرے امام کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام ہمیشہ مسکراتے تھے، لیکن عید کے دن حضور کو دیکھ کر کے اجنبی بھی پہچان جاتے تھے، بلکہ کافروں کو بھی پتا چل جاتا تھا آج حضور کے وجود ناز پر جو خوشی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے عید کا دن آ گیا ہے۔ تو آج کے دن اظہار خوشی کرنا یہ سنت ہے، بچوں پر خرچ کیا جائے، گھر والوں پر خرچ کیا جائے، لوگوں سے ملا جائے، ملاقات کی جائے پرتپاک انداز میں۔ اور آج کے دن مصافحہ کرنے کے ساتھ گلے ملنا یہ بھی سنت ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنت ہے کہ گلے ملا جائے، ایک دوسرے سے بغل گیر ہوا جائے۔ اس کے اندر کیا حکمت ہے کہ عید کے دن دیکھیے مصافحہ جب جب ملو تب تب سنت، لیکن معانقہ جس کو کہتے ہیں یعنی گلے ملنا، وہ سفر سے آؤ تو سنت ہے، جمعہ کے دن سنت ہے یا عید کے دن سنت ہے، بس اس کو روز کے لیے نہیں رکھا، روز پسند بھی نہیں فرمایا، بلکہ اس کو مخصوص موقع پہ رکھا گیا۔ کیوں مسلمان مل رہے ہیں عید کے دن، گلے کیوں مل رہے ہیں؟ گلے اس لیے مل رہے ہیں کہ مسلمان لوگوں کو بتا رہے کہ صرف ہماری ہتھیلیاں نہیں ملی ہوئی ہے بلکہ ہمارے دل بھی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ یہ عید کا فلسفہ ہے کہ ہمارے دل بھی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب وہ گلے ملیں گے مگر ان کے دل نہیں ملیں گے، یہ امت کی منافقت کی علامت ہوگی۔ جب لوگوں کے اندر نفاق پھیل جائے گا تو وہ گلے ملیں گے لیکن ان کے دل نہیں ملیں گے، اور جب امت میں نفاق پھیل جائے تو پھر امت پر تباہی ہوگی، امت میں فتنوں کا ظہور ہوگا۔ تو ایک دوسرے سے ملاقات کریں، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک اور بات، عید کے دن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب مسلمان نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو مانگو، تم جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ اعلان ہمیشہ نہیں ہوتا، مخصوص موقع ہیں، شب برات، شب قدر، لیلۃ الجائزہ جو رات گزری نا، یہ جو شب عید ہے اس کا نام ہے لیلۃ الجائزہ، اور یہ رات بھی شب برات اور شب قدر سے کم نہیں ہے۔ لوگوں کو لیلۃ الجائزہ کی اہمیت نہیں پتہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے لیلۃ الجائزہ میں یعنی شب عید میں قیام کیا تو اس قیامت کے دن اس کا دل زندہ رہے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کی رات قرار دیا، سو وہ گزر گئی، لیکن جب تو ایسے مخصوص موقع پہ اعلان ہوتا ہے میرے بندو مانگو، تم جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا، تو بندے جو مانگتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ اور جب وہ عید کے بعد لوٹتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اس سے پہلے کہ یہ اپنے گھروں کو لوٹے اعلان کر دو کہ اللہ نے ان کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیا ہے، ان کی ایسی بخشش اور مغفرت فرما دی ہے، جس دن یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں تھا، اور یہ عید کی نماز پڑھ کے اب گھر جا رہے ہیں تو یہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے ہیں جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔
اتنے پاک ہو کر کے لوٹتے ہیں لوگ جب عید کی نماز سے لوٹتے ہیں. تو جب مسلمان اس شان سے لوٹتے ہیں گناہوں سے پاک و صاف ہو کر, تو شیطان جو مہینے بھر سے جہنم میں مقید تھا, قید تھا, وہ آزاد کر دیا جاتا ہے عید کے دن. تو وہ اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے, اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے. تو اس کے جو چھوٹے چھوٹے شاگرد ہوتے ہیں, جو اور شیاطین, یعنی جس سے جو اس کی اولاد, اس کی ذریت, کیونکہ جو شیطان جسے ابلیس کہتے ہیں وہ ایک ہی ہے, اور باقی جتنے شیاطین ہیں سب اس کی اولاد ہیں. تو الگ الگ ان کی ڈیوٹیاں مقرر ہے. کچھ شیطان ایسے ہیں جو مسلمانوں میں افتراق اور فتنہ پیدا کرتے ہیں. کچھ شیطان ایسے ہیں جو مسلمانوں کی صفوں کے اندر اگر جگہ ہو تو بیچ میں گھس جاتے ہیں. کچھ شیطان ایسے ہیں جو وضو میں وسوسے پیدا کرتے ہیں. کچھ شیطان ایسے ہیں جو نماز میں وسوسے پیدا کرتے ہیں. الگ الگ شیطان ہیں, ان کی الگ الگ قسمیں ہیں. لیکن جو بڑا شیطان ہے, جب بھی شیطان کہا جاتا ہے تو وہ ابلیس, جس کو نکالا گیا تھا جنت سے, وہ شیطان. باقی سب اس کی اولاد, اس کی ذریت ہے. شیطان کے متعلق بھی ہے کہ اس کی بہت اولادیں ہیں, اور شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شان کیسے پیدا کیا. اس کی 2 ٹانگیں ہیں. شیطان کی 2 ٹانگیں ہیں. ایک ران میں اس کے مرد جیسے اعضا ہیں, اور ایک ران میں اس کی عورت جیسے اعضا ہے. اور وہ اپنے ہی سے جو ہے وہ عمل تولید کرتا ہے, اور پھر اسی سے شیاطین پیدا ہوتے ہیں. یعنی یہ شیطان کے پیدا ہونے کا ایک فلسفہ ہے, اس کی بڑی تفصیل ہے, لیکن میں نے اشارہ دیا. آپ سوچیں گے کہ بھی شیطان سے اولاد کیسے پیدا ہوئی, شیطان کی بیوی کون ہے, شیطان کی اولاد کہاں سے آئی. تو وہ چونکہ ذہن میں بات آتی ہے تو بہت تفصیل, چونکہ عنوان سے ہم ہٹ جائیں گے, تفصیل تو نہیں بتا سکتے, لیکن اشارہ دے دیا کہ شیطان کی کوئی بیوی نہیں ہے, بلکہ شیطان کے 2 رانے ہیں, اور وہ 2 رانے 2 کام کرتی ہے, اور اسی سے اولادیں پیدا ہوتی ہیں. اس طرح مفسرین نے بیان کیا. تلبیس ابلیس اگر آپ پڑھیں گے تو تلبیس ابلیس آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو شیطان کے بارے میں مکمل معلومات پتہ چل جائے گی. ابن الجوزی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے, اتنی ضخیم کتاب ہے, بہت دلچسپ کتاب, اگر ملے تو اس کو پڑھیے گا. شیطان کے بارے میں پوری معلومات آپ کو ملے گی. تو بہرحال تو شیطان کی جو دوسرے چھوٹے چھوٹے شیاطین ہوتے ہیں, یعنی اس کی اولاد, تو وہ جو اولاد ہوتی ہے نا شیطان کی, وہ شیاطین, تو وہ اپنے بابا کو, اپنے باپ کو سر پہ خاک ڈالتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ لوگ رونے کی وجہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے آقا تو کیوں رو رہا ہے, اور تیرے رونے کی وجہ کیا ہے. تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ تم کو نہیں پتا کہ ابن آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا, معاف کر دیا. ہماری اتنی محنت تھی, سال بھر ہم نے ان کو گناہ کروائے, ان سے برائیاں کروائی, ان سے پاپ کروائے, ان سے جرائم کروائے. یعنی کہ کوئی وہ کبھی کہتا ہے کہ ہم نے چوریاں کروائی ان سے, زنا کروایا ان سے, حرام کھلوایا ان کو, سارے گناہ وہ گناتا ہے, اور کہتا ہے کہ اتنا سب کچھ ہم نے کروایا, محنت کتنی کی ہم نے. لیکن جب رمضان شریف آیا تو ہمیں تو قید کر دیا گیا رمضان شریف کی وجہ سے, اور اس کے بعد جب عید کا دن آیا تو عید کے دن کی برکت سے ان کے سارے گناہ اللہ نے بخش دیے, اللہ نے سب گناہ معاف کر دیے. اس لیے کہ شیطان نے جو ہے اللہ کے سامنے چیلنج کیا تھا, جب اللہ نے اس کو جنت سے نکالا تھا, کہا تھا کہ نکل جا, تو رجیم ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں اخرج, نکل, انکا رجیم, کہ تو رجیم ہے, تو دھتکارا ہوا ہے, تو پھٹکارا ہوا ہے, نکل جا. تو اس نے اللہ کے سامنے چیلنج کیا تھا, اللہ میں نے اتنے 1000 سال عبادت کی, اس کے صلے میں تو مجھے مہلت دے, تو مجھے وقت دے, ٹائم دے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, جا, میں نے تجھے وقت دیا. اس کی عبادتیں تو بہت ہے, سجدے اس کے بہت ہیں, صرف اس کے تقریریں, اس کے خطابات, تقریباً 20,000 سال تک وہ فرشتوں میں تقریریں کرتا رہا, فرشتوں کے اندر وہ خطابات, واعظ و نصیحت کرتا رہا. سوچو, میں حیران رہتا ہوں کہ معصوموں کے سامنے تقریریں کرتا تھا, کیسا ہوگا وہ, اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا وہ. تو اللہ سے اس نے کہا کہ تم مجھے موقع دے, مجھے ٹائم دے. اللہ نے کہا جا, میں نے تجھے آخری دن تک وقت دیا. جب اللہ نے اس کو وقت دیا, ٹائم دیا, تو اس نے اللہ کو چیلنج کیا, کہا کہ یہ جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے, اب میں اس سے یوں بدلہ لوں گا کہ آدم کی اولاد کو میں آگے سے آ کے بہکاؤں گا, پیچھے سے آ کے بہکاؤں گا, دائیں سے آ کے بہکاؤں گا,
बाएं से आके बहकाऊंगा। 4 समतों का उसने तायुन किया, आगे पीछे दाएं बाएं, और खुश था कि अल्लाह ने मुझे आज मोहलत दी है तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, अल्लाह को चैलेंज कर रहा था। और कहता है कि मैं चारों तरफ से उसको बहकाऊंगा, तुझसे दूर करूंगा, अपने साथ जहन्नम में ले जाऊंगा। अल्लाह की रहमत ने मुस्कुराया और अल्लाह ने फरमाया, जितना तेरा इल्म था तूने बात कर ली, चारों तरफ से तू मेरे बंदों को बहकाएगा, गुमराह करेगा, लेकिन अब भी तू 2 समत छोड़ दिया। एक तूने ऊपर की समत छोड़ दिया, एक तूने नीचे की समत छोड़ दिया। ये 2 समतें मेरी रहमतों की मेरी रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होगी। जब वो ऊपर की तरफ हाथ उठाएंगे तो जो मांगेंगे अता कर दूंगा, जितनी मगफिरत मांगेंगे माफ कर दूंगा, और जब सर सजदे में रखेंगे तो मैं उनके सारे गुनाहों की बख्शिश फरमा दूंगा। तू मेहनत करता रहेगा, मैं माफ करता रहूंगा। तू उनको गुनाह करवाता रहेगा, मैं माफ करता रहूंगा। इसलिए कि 2 समते तू अब भी छोड़ दिया है। एक ऊपर की सम, दुआ करके मगफिरत मांगेंगे, माफ कर दे। बल्कि अल्लाह का वादा है, जब ये हदीस में पढ़ता हूं तो मैं झूम जाता हूं। गुनाहगारम वो लेकिन खुश नसीबम। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों तुम्हारी तस्बीह की आवाज से ज्यादा, तुम्हारी तस्बीह की आवाज से ज्यादा मुझे मेरे गुनहगारों के रोने की आवाज पसंद है। तुम्हारी, फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों तुम्हारी कहां वो तस्बीह, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, जिन्हें अपनी तस्बीह पे नाज है। अल्लाह कहता है तुम्हारी तस्बीह की आवाज से ज्यादा मुझे गुनहगारों का रोने, उनके रोने की आवाज पसंद है। तो फरिश्ते इसीलिए साल भर कहते हैं, अल्लाह हमारी तस्बीह से ज्यादा जो तुझे मुसलमानों का रोना पसंद है, जरा वो रोना हम भी तो देखें। वो कैसे रोते हैं, वो कैसे रोते, जरा हम भी तो देखें। तो अल्लाह ताला साल में 1 मर्तबा शबे कद्र में जमीन पे भेजता है कि जाओ, हमसे कहा रोते रहो, और उनको कहता है जाके रोना देखो, ताकि आलमो माला तालमुन का राज तुम्हें समझ में। पता चला तस्बीह से ज्यादा गुनाहों पे रोना अल्लाह को पसंद है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब वो मुझसे गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, तो मैं उनको अता करूंगा। और सर सजदे में 2 समतें अभी भी बाकी है। तो वो शैतान, जो बड़ा शैतान है, वो अपने बच्चों से कहता है, अपनी जुर्रियत से कहता है, कितनी मेहनत की, अल्लाह ने बख्श दिया, माफ कर दिया। तो फिर वो उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं और जमा होके कहते हैं, आका तू परेशान क्यों हो रहा है, हम है ना, अगर अल्लाह ने माफ कर दिया है, अब तो हम आजाद हैं, जहन्नम से हमें आजादी मिल गई है। अब हम उनको ईद के दिन इतना गुमराह करेंगे, ईद के दिन उनसे इतने पाप करवाएंगे, ईद के दिन उनसे इतने जराइम करवाएंगे। मतलब क्या, अगर मैं तसव्वुरात में शयातीन की बात बयान करूं अपने अल्फाज के जामे में, तो क्या कहते हैं, ईद का दिन आ गया ना, जुमा को ईद आई है, जुमा ही पढ़ने नहीं देंगे, जुमा ही पढ़ने, देख लीजिएगा। बहुत सारे मेरे ऐसे अजीज भाई होंगे जो जुमा में नहीं आएंगे, आज उन्हें फुर्सत नहीं होगी, मौका नहीं होगा उनके पास, ये भी होगा। और बोर्डों पे लिखा होगा, अब तो बोर्ड का टाइम चला गया, व्हाट्सएप पर आएगा, भाई ईद की खुशी में जुमा की नमाज पढ़ना ना भूले। तो ईद की खुशी में जुमा की नमाज पढ़ना ना भूले का मतलब क्या है? अगर मुसलमान को जुमा के लिए भी याद दहानी करवानी पड़े तो फिर मुसलमान कैसा? फिर कोरोना की तबाहियां नहीं होगी कि जो जुमा भी ना पढ़े, जो जुमा की नमाज भी ना पढ़े, फिर उन पर कोरोना की तबाहियां नहीं होगी तो क्या होगा? फिर उन पर अजाब नहीं आएंगे तो क्या होगा? अल्लाह रहम करम फरमाए। तो शयातीन कहते हैं, मत घबरा हमारे आका, हम उन्हें फिर से ऐसे ऐसे गुनाह करवाएंगे कि फिर हम उन्हें जहन्नम ही में लेकर जाएंगे। और आप देखिए, सबको इंतजार है ईद की छुट्टी का। फिर ईद की छुट्टी में देखिएगा क्या होता है, ऐसे ऐसे गुनाह, ऐसे ऐसे जराइम ईद की छुट्टियों में। बल्कि अभी फिर ऐसा भी होगा कि कहीं अगर पानी छोड़ा गया, जालिम पानी भी छोड़ते हैं, तो पता नहीं इत्तेफाक है या साजिश है, मैं नहीं समझ पाता, क्योंकि मैं मिंबर पे बैठ के बात करता हूं तो बहुत जिम्मेदारी से बात करनी होगी, तो शक की बुनियाद पे हम किसी को निशाना भी नहीं बना सकते। तो मैं कभी ये सोचता हूं कि इनको पानी छोड़ना भी मुसलमानों की छुट्टियों के वक्त ही सूझता है। दरियाओं में पानी छूटेगा,
ڈیموں میں نہانے کے لیے مسلمان جائیں گے، ادھر سے لاشیں ادھر سے لاشیں، یہی ہوگا، یہ صورتحال ہے۔ مسلمانوں کو اور بالخصوص جوانوں کو، مسلمانوں کے شاہین بچوں کو، جو قوم کا مستقبل ہے، ان کو سینس ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے، فکر نہیں ہے کہ عید منائے تو کیسے منائے، کیسے عید منائے۔ ہم نے کبھی حضور کی عید پڑھی نہیں، حضور علیہ السلام کی عید سنی نہیں، حضور کیسے عید مناتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی عید یہ تھی اللہ کی عبادت، پھر اس کے بعد لوگوں سے ملاقات، لوگوں سے ملنا جلنا، غریبوں کے ساتھ اپنی خوشیوں کو بانٹنا، ان کے دکھوں کو اپنے ساتھ بانٹنا، اپنی خوشیوں کو ان کے درمیان تقسیم کرنا، یہ سب چیزیں عید سے چھٹتی جا رہی ہے۔ عید ہو گیا نئے کپڑے پہننے کا نام صرف، اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں کہاں کہاں گھومنے پھرنے جائیں گے، پھر وہاں پکڑے جائیں گے، پھر وہاں پہ مسائل ہوں گے، سب یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اور پھر معاذ اللہ، بلکہ اب تو حالات یہ ہوتے ہیں کہ مسلمان عید کے دن بھی اتنی بڑی تعداد میں سنیما ہالوں کے اندر جاتے ہیں کہ بلکہ فلم والے رمضان شریف میں کوئی نئی فلم ریلیز نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں، آپ غور کریں، رمضان شریف کے اندر، حالانکہ ہندوستان میں کتنے لوگ بستے ہیں؟ ہندوستان کے اندر 100 کروڑ لوگ بستے ہیں، ٹھیک؟ کتنے لوگ بستے ہیں؟ 1,25,00,000 لوگ، معاف کیجیے گا، 100 کروڑ اور اس کے ساتھ مزید 25 کروڑ، ٹھیک؟ 125 کروڑ، 100 کروڑ اور ساتھ میں 25 کروڑ، ٹھیک؟ اتنے، یعنی 1,25 کروڑ۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک، کیونکہ مجھ سے زیادہ آپ تعداد جانتے ہیں۔ اصل میں کبھی کبھی ہمارے یہاں کے جو بڑے لوگ ہیں، بڑوں سے مراد آپ سمجھتے ہیں، جن کی چھاتی 56 کی ہے، تو وہ کئی 100 کروڑ بھی بتا دیتے، تو اس لیے مجھے کبھی مغالطہ ہوتا ہے کہ کئی اتنے 100 کروڑ تو نہیں ہیں، اس لیے کہ اپنے سے زیادہ وہ جانتے ہیں نا۔ لیکن بہرحال تو بہرحال اتنے ہیں۔ اب اس میں جو ہے 125 کروڑ لوگوں میں 125 کروڑ لوگوں میں 25 کروڑ لوگ ہیں مسلمان۔ کتنے لوگ ہیں مسلمان؟ 125 کروڑ میں کتنے لوگ ہیں؟ 25 کروڑ۔ ان کی بات ہے کہ 25 کروڑ مسلمان ہیں۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ رمضان شریف کس کے لیے آتا ہے ہندوستان میں؟ 25 کروڑ مسلمان کے لیے۔ وہ 100 لوگوں کے لیے تو نہیں آتا نا، 100 کروڑ لوگوں کے لیے تو نہیں آتا۔ لیکن پھر فلم والے کہیں بھی، ممبئی ہو، اندور ہو، کلکتہ ہو، کہیں ہو، یہ جتنے یہ ہمارے شہر ہیں اور جتنی بڑی بڑی ریاستیں، جتنے بڑے بڑے شہر ہیں، تو رمضان شریف میں وہ کوئی نئی فلم ریلیز نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ وہ 25 کروڑ لوگوں کے کیا وہ رمضان شریف کا لحاظ کرتے ہیں، رمضان شریف کا احترام کرتے ہیں؟ ان کے انٹرویوز پڑھو تو پتا چلے گا، وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جب کوئی فلم ریلیز کی گئی تو اس کو کوئی رسپانس نہیں ملا، اس سے ہماری کوئی کمائی نہیں ہوئی۔ کیوں بھائی؟ یہ 25 کروڑ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے فلم، تو 100 کروڑ لوگ تو تھے نا۔ پھر کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس فلم میں مسلمان نہ جائیں وہ فلم کامیاب نہیں ہو سکتی، سپر ہٹ نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ 25 کروڑ ہونے کے باوجود بھی جتنا مسلمان فلم دیکھتا ہے اتنا کوئی اور مذہب کا ماننے والا نہیں دیکھتا ہے۔ تمہارے دیکھنے سے وہ کامیاب ہوتی ہے، تمہارے نہ دیکھنے سے وہ فیل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اس بات کو دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قوم مسلم ہندوستان کے اندر وہ قوم ہے کہ اللہ اکبر، عید کے بعد یہ لوگ نئی نئی فلمیں ریلیز کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ مسلمان رمضان شریف میں نہیں دیکھتے اور عید سے پھر یہ دیکھنا شروع کرتے ہیں، اور پھر اللہ اکبر عید کے اندر جو ہے وہ سارے شو جو ہے وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ نئی نئی فلمیں آتی ہیں اور اللہ اکبر اتنا بھر کر کے چلتی ہے کہ اسی شہر کا حال یہ ہے کہ کورونا کی اس مہاماری کے اندر وہ جو ویڈیو چلی، نیوز
चैनलों पर और गुंबदों मीनार के शहर का नाम बदनाम हुआ कि चल जो है वो नंबर लगा करके लोग जो है इस तरीके से दौड़ रहे भाग रहे, बल्कि चलने की जो है वो गुंजाइश नहीं है, तो एक दूसरे के ऊपर जो है वो छलांग लगा करके ऊपर से चढ़ करके जो है वो छलांगे लगा रहे हैं। ये सूरत हाल है, ये कैफियत है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जिस कौम को अल्लाह ईद के दिन माफ कर दे, बख्श दे, उसको इस तरीके से गुनाह से पाक कर दे कि जैसे आज ही मां के पेट से पैदा हुआ, उसके बावजूद भी वो कौम का ये हाल हो कि वो ईद के दिन ही फिल्म देखें और बासी के दिन जो है सारे फिल्म खानों को आबाद कर दे, तो सोचो मुस्तफा जान रहमत के दिल पर क्या गुजरती होगी और रोजों की बरकतें क्या नसीब होती होगी और शैतान कितना खुश होता होगा और रहमान को कितनी अजियत पहुंचती होगी। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूला लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, कि जो अल्लाह उसके रसूल को अजियत पहुंचाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन पे दुनिया में भी लानत करता है, उन पर आखिरत में भी लानत फरमाता है और उनके लिए बदतरीन अजाब है। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा तो करें ईद क्या थी और हमने ईद को क्या कर दिया। काश के मुसलमान रमजान शरीफ में तब्दील होते, रमजान शरीफ में अपने आप को बदलते, अपनी जिंदगियों में इनकलाब बपा करते। अल्लाह अकबर। मुसलमानों सोचो, अगर तुम रमजान शरीफ में फिल्म न देखो तो नई फिल्में आना रमजान शरीफ में बंद हो जाती है। काश के मुसलमान फिल्म देखना ही बंद कर दे तो फिल्मों का क्या हाल होगा। आपकी वजह से फिल्में बंद हो जाएगी, लेकिन शैतान के आले कार बन रहे हैं। शैतान ने हमें अगवा कर लिया है। खुदा के लिए ईद ऐसे मनाओ जैसे मुस्तफा जान रहमत ने ईद मनाई थी। हाँ, वही ईद जिसमें यतीम को कंधे पे बिठाया था। हाँ, वही ईद जिसके लिए बेवाओं के सर पे चादरें डाली थी। हाँ, वही ईद जिसमें खुद भूखे रह करके औरों को खिलाया था। आइए, नबी के घर की ईद कैसी थी, मैं एक बात बताकर अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूं, क्योंकि वक्त हो गया है। फिर ईद की नमाज का तरीका बताकर हम बात पूरी कर लेंगे। ईद कैसी? ईद खुशियां बांटने का नाम है। ईद अल्लाह को राजी करने का नाम है। ईद अपने आप को जन्नती बनाने का नाम है। ईद रसूलुल्लाह की खुशी का नाम है। ईद किसी गरीब पर अपनी जरूरत को कुर्बान कर देने का नाम है। ईद का दिन है। ईद का दिन एक औरत, गरीब औरत, इसलिए कि हम लोग तो नुमाइंदे ही है गरीबों के, और उलमा, पीरान इज़ाम, सादात किराम, चूंकि ये वो तबका है जिससे गरीब और अमीर दोनों तबके वाबस्ता हैं। अब दोनों तबके वाबस्ता हैं तो उसका फायदा क्या है? ताकि ये अपने अमीर मानने वालों का जहन बनाएं, जो इनके मानने वाले अमीर लोग हैं उनका जहन बनाएं कि जो इनके गरीब मानने वाले हैं उनकी जरूरत को वो पूरा करें। यानी इधर से लेकर इधर रखने की बजाय इधर से लेकर इधर दे दें। यह सिस्टम है इस्लाम का और यही अल्लाह के रसूल ने किया है। लेकिन कम नसीबी की वजह से आज ये सब कुछ नहीं हो रहा। इसकी तफसील है। हुजूर सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला जिसने भी कुछ ला करके दिया, आप लोगों को जहन देते थे। जिस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मुकद्दस फतह करने के लिए निकले, सलाहुद्दीन अय्यूबी, उस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज के अंदर 22,000 उलमा थे जो उनके पीछे पीछे जिहाद के लिए जा रहे थे। और उस 22,000 उलमा में से 22 के 22,000 सब सरकारे गौसे पाक के शागिर्द थे या शागिर्दों के शागिर्द थे। आज लोग कहते हैं यार हम औलिया के मानने वाले, हम सूफिया के मानने, हम औलिया के मानने वाले, तो क्या सिर्फ तस्बीह पढ़ना औलिया का तरीका है? क्या औलिया अल्लाह का तरीका सिर्फ जो है वो सर पे पगड़ियां रखना है, खानकाहों के अंदर दबक कर बैठना, यही औलिया अल्लाह का तरीका है? खानकाहें दबक कर बैठने का नाम नहीं है। इकबाल ने कहा था, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। रस्म शब्बीरी अदा करने का नाम असल खानकाहियत है।
کسی نے کہا تھا، شاید اقبال ہی نے کہا تھا کہ سجدے میں گرے ناداں جب وقت قیام آیا۔ ہر وقت سجدہ کرنا عبادت نہیں ہے، کبھی کبھی سجدہ کرنا بھی ناجائز ہے، کبھی کبھی سجدہ کرنا بھی ناجائز ہے۔ او سجدے والوں، ذرا وقت قیام کا بھی تو خیال کرو۔ چند لاکھ یہودی پوری امت کی ناک میں دم کر رہے ہیں، کسی کو کچھ پڑی نہیں ہے۔ ہم کب اکٹھے ہوں گے؟ مسلم امت کب اکٹھا ہوگی؟ صحابہ اور اہل بیت کے عقائد پر امت کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے مولانا کا یہ عقیدہ اور میرے مولانا کا عقیدہ، مولانا کے عقیدے کی بات نہ کر، عقیدہ اصحاب صفہ کی بات کر، اہل بیت اور صحابہ کے عقیدے کی بات کر، اور امت کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جمیعہ کی رسی میں پرو دیا جائے، وَلَا تَفَرَّقُوا پر عمل کیا جائے، اس لیے کہ امت کو ہر دور میں اس کی ضرورت تھی اور اس وقت زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ وہی عقیدہ ہو، وہی نظریہ ہو جو عقیدہ صدیق اکبر کا تھا، جو فاروق اعظم کا تھا، جو عثمان غنی کا تھا، جو مولا علی کا تھا۔ صدیق اکبر یمامہ کی جنگ میں اپنے جو وہ ساتھیوں کو، سپاہیوں کو بھیجتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ کوڈ ورڈ کیا مقرر کیا جائے، اپنوں کی پہچان کا کون سا جملہ مقرر کیا جائے؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد کا نعرہ جب تمہارے ساتھ کوئی لگائے سمجھ جاؤ کہ یہ مسلمان ہے، اور جو یا رسول اللہ مدد کا منکر ہو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلمہ کذاب کا آدمی ہے۔ اس عقیدے کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے ہم نے تو کوئی دوسرا نعرہ سنا، ہم نے کہا دوسرا نعرہ نہیں سنا، یہ اس نعرے کا ترجمہ ہے، اس لیے کہ وہ نعرہ تھا یا محمدہ، یا محمدہ۔ اس کو گرامر میں اگر آپ ترجمہ کریں گے تو یا حرف ندا، محمد منادا، اور منادا پر جب مد آ جائے تو وہ مدد کا فائدہ دیتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے اے محمد ہماری مدد کیجئے۔ پتا چلا یہ صدیق اکبر کا عقیدہ تھا کہ حضور قبر میں رہ کر بھی جب تک امت کی مدد نہ کریں اس وقت تک امت کوئی جنگ جیت ہی نہیں سکتی۔ جب تک حضور کی مدد نہ ہو امت کوئی جنگ نہیں جیت سکتی۔ جب حضور سے مدد مانگنے شرک ہو گیا تو پھر امت جنگ کہاں جیتے گی؟ جنگ جیتنا تو بہت دور کی بات ہے، زندگی کا میدان نہیں جیت سکتے حضور کی مدد کے بغیر۔ حضور کی مدد ضروری ہے۔ اسی لیے تو کسی نے عرض کیا تھا اے خاص ہے، خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں، لوگ کہتے ہیں کربلا کی جنگ جیت لی گئی، کربلا کی جنگ جیت لی گئی۔ میں کہتا ہوں جو جنگ بھی جیتی گئی ہے ہر جنگ کے پیچھے رسول اللہ کی مدد ہے۔ یمامہ کی جنگ یا محمدہ، دیکھا آپ نے یہاں بھی یا کا نعرہ لگ رہا ہے۔ کربلا کی جنگ امام زین العابدین کو جب رسیوں سے باندھا جا رہا تھا تو امام زین العابدین وہاں بھی وہی صدیق اکبر والا نعرہ لگا رہے تھے، ادرکنی زین العابدین یا رحمت للعالمین۔ جانتے تھے کہ جو بھی جنگ جیتی جائے گی محمد الرسول اللہ کی مدد سے جیتی ہے۔ اور آج بھی ضرورت ہے اس امت کو، اس امت مولانا کے عقیدے کی بات کرنے کی بجائے مولا علی کے عقیدے کی بات کرے، مولا صدیق کے عقیدے کی بات کرے، مولا عمر کے عقیدے کی بات کرے، مولا عثمان کے عقیدے کی بات۔ یہاں مولا بمانا آقا کہہ رہا ہوں، یہاں من کنتو والا مولا نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ مولا کے بھی کئی معنی ہے۔ ایک مولا کا معنی آقا کے ہیں، اور وہ جو من کنت مولا ہے وہاں مولا کا معنی محبوب کے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ تو آج صحابہ کے عقیدے اور اہل بیت کے عقیدے کی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ بات دور نکل گئی، میں اپنی بات ختم کر لوں، اس لیے کہ ہم نماز کے لیے آئے، بلکہ جلدی ٹائم اسی لیے رکھا گیا تاکہ لوگ اٹھنے سے پہلے ہم مسجد سے باہر ہو جائیں، اس سے پہلے کہ لوگوں کا نشہ ختم ہو ہم نشہ عشق رسول کو لے کر باہر نکل جائیں۔ جلدی نکل جانا ہے ہمیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ
خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر عید کے دن ایک غریب خاتون آئی، غریب عورت. اس کے بچوں نے نئے کپڑے نہیں پہنے تھے اور عید کا دن تھا. حسنین کریمین ننھے سے تھے. ننھے سے مراد 3-4 سال کی عمر تھی اور عید کی نماز ہو چکی تھی، خوشیاں بٹ رہی تھی. شہزادے سو رہے تھے، دونوں شہزادے سو رہے تھے اور ایسے میں غریب خاتون اسی عمر کے بچوں کو لے کر آتی. سیدہ کی نظر بچوں پہ پڑتی ہے، کہتی ہے بہن تم نے عید کے کپڑے اپنے بچوں کو نہیں سلوائے؟ کہا کہ ہماری غربت نے ہمیں اجازت نہیں دی سلوانے کی، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم کپڑے سلوا سکیں. تو کافر اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے گھر آ جاؤں. آپ کے شہزادوں کے تو نئے کپڑے بنے ہی ہوں گے کیونکہ ان کا نانا تو مالک جنت اور مالک کونین ہے، تو بنی گئے ہوں گے. اور بنتے ہی تھے، بلکہ ایک مرتبہ نہیں بنے تو شہزادوں نے رات کو رویا، کہا نانا کپڑے. سرکار نے فرمایا کہ تمہارے بابا سے کہو، تمہارے بابا سے کہو. بابا سے کہا تو کہا تمہاری امی سے کہو، امی سے کہا تو کہا نانا سے کہو. تو کہا نانا کو کہہ چکے، نانا نے بابا کی طرف بھیجا، بابا نے آپ کی طرف بھیجا. سر سجدے میں رکھا. سیدہ نے کہا مولا ہم نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ تو پھیلایا نہیں سوا تیری بارگاہ کے. سب کے بچے نئے کپڑے پہنیں گے تو فاطمہ کے بچوں کا کیا ہوگا؟ سر سجدے سے نہیں اٹھا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی. فضا نے پوچھا کون؟ کہا کہ حسنین کا درزی آیا ہے. درزی مطلب ٹیلر. حسنین کا درزی آیا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا یہ کپڑے لایا ہوں، بی بی کو دے دینا. فضا نے کپڑے وصول کیے. بی بی نے آواز سنی، سیدہ نے سر سجدے سے اٹھایا. کہا درزی تو اس وقت لا کے دیتا ہے جب پہلے کپڑے جمع کرائے. یہ کون سا درزی ہے جو بغیر کپڑے جمع کروائے ہوئے کپڑے لا کر کے دیتا ہے؟ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، حضور آئے. بی بی کیا بات ہے؟ اس کی آقا کوئی حسنین کا درزی کپڑے دے گیا ہے. سرکار نے مسکرائے کہا جانتی ہے وہ کون ہے؟ بابا آپ جانے، آپ کا رب جانے. کا وہ کوئی معمولی درزی نہیں ہے جو مدینے میں رہتا ہو. وہ معمولی درزی نہیں ہے بلکہ وہ تو آسمانوں میں رہتا ہے جو آج حسنین کا درزی بن کر جنت کا لباس لے کر آئے. کپڑے دیے تو شہزادوں نے کہا یہ کلر نہیں چاہیے، ہمیں دوسرا کلر چاہیے. آئے لباس جنت کے، کہا کلر دوسرا چاہیے. حضور نے پانی منگایا، پانی میں دونوں لباس ڈالے. کہا تمہیں کیا چاہیے؟ حسن پاک نے کہا مجھے ہرا چاہیے، حسین پاک نے کہا مجھے لال چاہیے. پانی میں سے نکالا تو جو حسن کے لیے تھا وہ ہرا تھا اور جو حسین کے لیے تھا وہ سرخ تھا. جب کبھی گھر سے نہیں بنے تو اس شان سے آ گئے. بہرحال لیکن اس دن گھر سے بنے تھے کپڑے، جس دن کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں. تو غریب عورت نے کہا کہ بی بی مجھے پتا ہے کہ آپ کے یہاں تو کپڑے بنے ہی ہوں گے کیونکہ یہاں تو جنت کا لباس بھی آتا ہے، کبھی جنت کا کھانا بھی آتا ہے. جنتی لوگوں کے گھر پھر جنت کا نہیں آئے گا تو کہاں کا آئے گا؟ بلکہ وہاں تو جنت اتر آئی تھی، جنت زمین پر اتر آئی ہے. میرے آقا فرماتے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. جنت جس کے گھر اتر آتی ہے وہ نبی کا گھر ہے. ہاں تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ رسول و ولی ہے. تو اس نے کہا بی بی میں نے سوچا کہ کپڑے ہمارے گھر نہیں بنے ہیں تو آپ کے بچوں کے تو بنے ہوں گے اور میرے بچے آپ کے بچوں کے ہم عمر ہے. تو میں نے سوچا کہ جب نئے کپڑے آپ نے حسنین کو پہنائے ہوں گے تو پرانے کپڑے آپ نے اتارا ہوگا. تو حسنین کا اتارا لینے میں آئی ہوں، پرانے کپڑے مجھے دے دیں تاکہ میں اپنے بچوں کو پہنا دوں اور ہم بھی عید کر لیں. ارے جس کے بچوں کو حسنین کا اتارا مل جائے پھر اس سے بڑی عید کس کو ہوگی؟ اس سے بڑی عید کس کی ہوگی؟ تو بس بی بی پاک سے اس نے کہا کہ میں حسنین کا اتارا لینے آئی ہوں کہ جونے کپڑے مجھے دے دے، نئے تو بچوں کو پہنا ہے تو جونے اتر گئے ہوں گے. بی بی نے فرمایا ٹھیک، صحیح کہتی. فضا کا فضا، وہ کپڑے لاؤ جو ہم نے صبح کو اتارے تھے بچوں کے،
اور پھر وہ کپڑے منگایا، دونوں شہزادوں کو جگایا، اور جگانے کے بعد وہی اتارے ہوئے کپڑے حسنین کو پہنائے اور نئے کپڑے اس کے بچوں کو دیتے ہوئے کہا ہمارے یہاں لوگوں کو پرانا نہیں دیا جاتا، پرانا ہم رکھتے ہیں، نئے غریبوں کو عطا کرتے ہیں۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ۔ یہ عید ہے، عید اسے کہتے، یہ رسول اللہ کے گھر کی عید ہے۔ اگر ہم ایسی عید کرتے ہیں تو مبارک ہو، اور اگر ایسی عید ہم نہیں کرتے تو پھر نئے کپڑے آپ پہنتے رہیں، پھر قیامت میں پتہ چلے گا کہ عید کس چیز کا نام ہے۔ اللہ ہمیں غریبوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔